بآواز بلند صلوات کو جا
پوری بستی میں نہیں ہوتا تھا ذکر کربلا، ساری آبادی میں ویرانی کا اندازہ، واہ واہ واہ، ساری آبادی میں ویرانی کا اندازہ ہوا۔ چھوڑ کر وہ کفر کو ایمان کی جانب بڑھے، چھوڑ کر وہ کفر کو ایمان کی جانب بڑھے، مجھ کو جس دم اپنی نادانی کا اندازہ ہوا۔ واہ واہ واہ، روضہ شبیر پر دھل دیکھا، روضہ شبیر کی تحریف پہ سر رکھ دیا، روضہ شبیر کی تحریف پہ سر رکھ دیا، پھر مجھے بھی اپنی پیشانی کا اندازہ ہوا، پھر مجھے بھی اپنی پیشانی کا اندازہ ہوا۔ اس سبب مولا میری امداد کرتے ہیں نبی، اس سبب مولا میری امداد کرتے ہیں نبی، مشکلوں میں رہ کے آسانی کا اندازہ ہوا، مشکلوں میں رہ کے آسانی کا اندازہ ہوا۔ منہ سے تھوڑا دور رکھو ورنہ سیدھی ہم نے کشادہ کر دیا ہوتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، یہ اپنا تنگ دل ہم نے کشادہ کر دیا ہوتا، واہ واہ، سفر کر دو وہاں تک جو پیادا کر دیا ہوتا، واہ 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 واہ، سفر کر دو وہاں تک جو پیادا کر دیا ہوتا، علی کی مخلوق کو لے جا کے خالق سے ملایا تھے، علی کی مخلوق کو لے جا کے خالق سے ملایا تھے، زمانے میں اگر کچھ استفادہ شبیر بس نیت پر تم کو بخشوا دیتا، ہمیں شبیر بس نیت پر تم کو بخشوا دیتا، نہیں روئے تو رونے کا ارادہ، شبیر بس نیت پر تم کو بخشوا دیتا، وہ بندے مسجدوں میں
خدا سے دور رہتے ہیں میرے مولا کے جو فرشتے خدا سے دور رہتے ہیں میرے مولا کے جو فرشتے خدا سے دور رہتے ہیں وہ دیکھو کس قدر نزدیک ہے ہم سے عذاب آنا وہ دیکھو کس قدر نزدیک ہے ہم سے عذاب آنا یہ کس نے کہہ دیا ہم کربلا سے یہ کس نے کہہ دیا ہم کربلا سے دور رہتے ہیں بتا دو روز محشر وہ نبی کے پاس نہ جائیں بتا دو روز محشر وہ نبی کے پاس نہ جائیں جو کلمہ گو علی مرتضیٰ سے دور رہتے جو کلمہ گو علی مرتضیٰ سے دور رہتے ہیں علم عباس نے اس شان سے پانی پگایا تھا علم عباس نے اس شان سے پانی پگایا تھا ابھی تک شان والے التماس ابھی تک شان والے التماس سے دور رہتے ہیں ہم ان کے حق میں بخشش کی دعائیں کس لیے مانگے ہم ان کے حق میں بخشش کی دعائیں کس لیے مانگے یہ جو خاتون جنت کی دعا سے دور رہتے ہیں یہ جو خاتون جنت کی دعا سے دور رہتے ہیں فرش رضا ہوتی ہے پرس مداری جو سر فرش رضا ہوتی ہے ایک عبادت بھی ارادے سے ادا ارادے سے ادا ہوتی ہے ایسے ڈرتا رہا سجاد کے خطبے سے یزید ایسے ڈرتا رہا سجاد کے خطبے سے یزید جیسے مجرم کو عدالت میں سزا جیسے مجرم کو عدالت میں سزا ہوتی ہے وہی بنتا ہے ثنا خان ابو طالب کا وہی بنتا ہے ثنا خان ابو طالب کا جس کے حصے میں بزرگوں کی
مجلس کے تبرک شفا ہوتی ہے سیدہ آپ کے قاتل پکڑوں گا لعنت سیدہ آپ کے قاتل پکڑوں گا لعنت دنیا ہو جائے اگر مجھ سے خفا واہ 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 دنیا ہو جائے اگر مجھ سے خفا ہوتی ہے میں نے زنجیر کے ماتم یہ دیکھا ہے میں نے زنجیر کے ماتم یہ دیکھا ہے دل بہاتا ہے وہی جس کا عطا جس پاتا ہوتی ہے کوئی پوچھے تو سکینہ کے رخساروں سے کوئی پوچھے تو سکینہ کے رخساروں سے اس قدر سخت یقین کی سزا ہوتی ہے پرسدا جو کس قدر گھٹ جائے گا دیکھ لینا دیکھ لینا سوئے بیت کس قدر گھٹ جائے گا ایک پیاسا زیر خنجر جس گھڑی ڈٹ جائے گا ایک پیاسا زیر خنجر جس گھڑی ڈٹ جائے گا تھام کر عباس غازی کا علم آگے بڑھو تھام کر عباس غازی کا علم آگے بڑھو راہ میں طوفان بھی ہوگا تو خود ہٹ جائے گا راہ میں طوفان بھی ہوگا تو خود ہٹ جائے گا خلق کر کے خلق کو خالق نے حوروں سے کہا خلق کر کے خلق کو خالق نے حوروں سے کہا یہ تبرک مجلس کے شبیر میں بٹ جائے گا یہ تبرک مجلس کے شبیر میں بٹ جائے گا اپنے سے ہے مولا مولا علی کی معرفت اپنے سے ہے مولا مولا علی کی معرفت اتنا مت سوچا کرو تمبر اتنا مت سوچا کرو ہٹ جائے گا ہم حدود کربلا میں آ گئے در ایک بار ہم حدود کربلا میں آ گئے در ایک بار وہ زمانے سے ہمارا رابطہ زمانے سے ہمارا رابطہ کٹ جائے گا قبر میں
یا حسین قبر میں اٹھوں گا حیدر میں بھی کہہ کر یا حسین نام یہ میری زباں پر اس قدر رکھ جائے نام یہ میری زباں پر اس قدر رکھ جائے میری کا بہت بڑا استعمال آج کی عظیم الشان سالانہ مجلس آپ حضرات کے ذوق الہی کی نظر ہے. عزیزان محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیہ واقعی ہدایت میں نے تلاوت کیا، آپ اسے بارگاہ یقیناً مدارس میں سنتے رہتے ہیں اور اس کے ترجمے اور تفسیر سے یقیناً آشنا بھی ہیں اور یقیناً حافظ بھی ہیں اس کے یہ آیت کیا ہے اور اس کے معنی مطابق کیا ہے. یقیناً اسی آیت کی تکمیل کی ایک صورت بناتے ہوئے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں اور یقیناً فرش عزا بچھاتے ہوئے ہر مومن کے دل میں اس آیت کا خیال بھی آتا ہے اور اس مہینے کی حرمت بھی اسی طرح سے ہے. عزیزان محترم، ذکر کرنا مقصود ہے دو بھائیوں کا.
کہ جس طرح قرآن مجید نے دو بھائیوں کا ذکر کیا، جناب موسیٰ کا اور جناب ہارون کا، اور اسی طرح سرکار رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے اپنی زندگی مبارک جس میں انہوں نے تبلیغ فرمائی، اس میں قدم قدم ساتھ ساتھ اپنے ایک بھائی کو رکھا، اور عزیزان محترم قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ کو جب یہ حکم آیا کہ پروردگار نے کہا اے موسیٰ تم فرعون کی طرف جاؤ اور جا کر ہمارا پیغام دے، جناب موسیٰ فرعون کے گھر میں پڑے۔ سب جانتے ہیں کہ فرعون نے کیا مظالم ڈھائے اس کام کے لیے کہ موسیٰ پیدا نہ ہو، اس لیے کہ اس کے پاس یہ علم تھا کہ جناب موسیٰ اس کی حکومت کا سب سے بڑا خطرہ ہے، یا اس کی حکومت کو ختم کر دیں گے، ان کے ہاتھوں خاتمہ ہو گیا، تو خاتمہ نہ ہو سکے اس کے لیے اس نے کیا کیا، اس سے آپ سب یقیناً واقف ہیں۔ اور جناب موسیٰ ایک مرتبہ اپنے گھر سے یعنی کہ فرعون کے محل سے باہر نکلے، اور یہ طویل ہے، مجھے اس طرح جانا نہیں تھا، لیکن ظاہر ذکر کرتا ہوا آگے بڑھ جاؤں گا کہ حضرت موسیٰ جب نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ دو لوگ لڑ رہے ہیں، ایک ان کا چاہنے والا تھا، ایک چاہنے والا نہیں تھا، اور یہ جھگڑا دیکھتے ہوئے جب حضرت موسیٰ آگے بڑھے تو ان کے چاہنے والے نے، قرآن نے اس کو شیعہ لکھا کہ ان کے شیعہ نے کہا کہ اے موسیٰ مجھے بچائیے، حضرت موسیٰ نے اس وقتی کو ایک موقع مارا۔ اب یہ تاریخی واقعات ہیں کہ وہ اسی وقت وہاں پر مر گیا تو گھر کے حضرت موسیٰ گھر واپس نہیں گئے، محل واپس نہیں گئے، بلکہ باہر چلے گئے۔ اب اس کے بعد ایک پوری زندگی ہے ان کی کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس انہوں نے ایک وقت گزارا، 1 سال گزارا یا 10 سال گزارے یا اس سے بھی زیادہ، لیکن اس کے بعد جناب پروردگار عالم کی جانب سے جب حکم آیا تو جناب موسیٰ واپس آئے اور آ کر فرعون کو تربیت کی۔ کمال الدین و اتمام النعمہ شیخ صدوق کی انتہائی معتبر کتاب ہے، اور کمال ہے کہ اس عالم ربانی کو امام زمانہ علیہ السلام کی جانب سے ان کو مولا کی جانب سے یہ حکم ہوا کہ آپ یہ کتاب لکھیے۔ اب اجازت بات آ گئی ہے تو جملہ کہہ دوں کہ مصنف کہتے ہیں کہ امام نے جب ان سے خواہش کی کہ میری غیبت پہ کچھ لکھیے تو انہوں نے کہا کہ مولا یقیناً میں نے آپ کی غیبت پہ کچھ نہ کچھ لکھا ضرور ہے۔ رونے لگے کہ مولا میں نے لکھا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ لکھیے، تو کیا میری پچھلی خدمت قابل قبول نہیں ہے؟ مولا نے کہا نہیں، کتاب اس طریقے سے لکھو کہ جس طریقے سے انبیاء کی غیبتیں ہوئیں اور ہماری غیبت ہوگی، تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ غیبت ہونا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، گزشتہ انبیاء کی سنتوں میں رہا ہے۔ اب اگر یہاں تک میرے ساتھ ہے تو یہ میرا موضوع نہیں تھا، لیکن اب آ گیا تو جملہ کہہ دوں کہ حضرت موسیٰ قوم میں آ چکے ہیں، فرعون کو معلوم ہے کہ موسیٰ میری حکومت کے لیے خطرہ ہے، اور اس میں موسیٰ نہ آ جائے اس کے لیے کیا کیا نہ کروایا، اس کے باوجود اللہ نے موسیٰ کو بھیجا، اس کے گھر میں فرمایا بڑا کروایا، اور اس کے بعد جناب موسیٰ وہاں سے نکلے اور ایک دوسرے علاقے میں جا کر بسے، اور اس کے بعد ایک عرصے کے بعد واپس آئے۔ یہ جناب موسیٰ کی غیبت ہے اپنی امت سے۔ موسیٰ ہے، کوئی پہچانتا نہیں ہے کہ یہ موسیٰ ہے، فرعون جانتا ہے کہ وہ موسیٰ ہو کے میرے لیے خطرہ ہے، اسی کے گھر میں بس رہے ہیں، فرعون کو نہیں پتا موسیٰ یہ ہے۔ جس طرح سے موسیٰ کی غیبت تھی اسی طرح میرے مولا کی ہے۔ لوگوں کے درمیان ہے، باتیں کرتے ہیں، لوگ نہیں پہچان پاتے۔ جناب موسیٰ باہر ہے، ایک عرصے کے بعد جب آئے تبلیغ کرنے کے لیے تو لڑکا بولا یہ ہوا کہ آپ جائیے فرعون کی طرف، تو کہنے لگے کہ بارے رہا 2-4 دعائیں کی ہیں، یقیناً یہ بھی آپ بار بار سنتے رہتے ہوں گے۔ جناب موسیٰ نے فرمایا پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، میری زبان کی گراہوں کو کھول دے، اور اس کے بعد میرے بھائی کو میرے ساتھ کر دے۔ توجہ فرما رہے ہیں محترم؟ حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ میرے زبان کی گراہ کو کھول دے، جب تو وہ کھول دی تاکہ میری بات سمجھنے میں ان لوگوں کو آسانی ہو جائے، مجھے بیان کرنے میں آسانی ہو جائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے سینے کو کشادہ کر دے، امر کو آسان کر دے، بہتر بنا دے۔ واجعلنی
اور ایک وزیر میرے عہد سے ہونا چاہیے. واہ 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 واہ. ہارون آخی وہ میرا بھائی ہارون ہونا چاہیے. یہ حضرت موسیٰ کی دعا قرآن مجید میں آج بھی موجود ہے. ظاہر ہے کہ کسی شیعہ و سنی نے تو مداخلت نہیں کی ہے، آیت خدا کی جانب سے آئی ہے اور اسی طرح سے محفوظ رہی ہے. پروردگار عالم نے یہ بات لکھ دی قرآن میں. بھائی عزیزان محترم، قرآن مجید کے پاس وقت کم ہے، پیغام بہت زیادہ ہے، قیامت تک یہ کتاب جانی ہے اور آیات کچھ مختصر ہیں. یعنی کہ جتنی ہمارے سامنے موجود ہیں یہ آیات، کیا اس میں تمام قیامت تک کے واقعات اور حالات اور تمام عقائد اور تمام مسائل موجود ہیں یا نہیں؟ آپ یہ موجود ہیں، لیکن ظاہری طور پر جس کی تفسیر ہر ایک کو نہیں معلوم، اس کا ایک عالم ہے جو بتائے گا تو پتا چلے گا. لیکن یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے مختصر وقت میں ایک ہی آیت میں بہت ساری چیزیں رکھی. میں اگر اپنی طرف سے کہوں تو یقین نہ کیجیے، لیکن کہیں تو کیا کروں کہ ایک مفسر قرآن جس کو تمام امت کہتی ہے کہ یہ مفسر قرآن ہے، جناب عبداللہ ابن عباس آئے اور آ کر کہا یا امیر المومنین ذرا سورہ الحمد کی تفسیر کر دیجیے. میرا مولا تمام رات تفسیر کرتا رہا. سب کو معلوم ہے بہت کے بعد تو حضرت محترم ساری رات تفسیر ہوتی رہی اور بس آخر میں ایک جملہ کہا کہ یہ جان لو جو کچھ قرآن میں ہے وہ حمد میں ہے. یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ آیت میں اتنی وسعت ہے لیکن اس کو کھولنے والا کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس نے کتاب دی ہے وہ تفسیر کرنے والا بھی بتائے گا. سب کچھ ہے اسی میں، سارا قرآن اسی میں ہے. جو کچھ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ بسم اللہ کی بے میں ہے، جو بے میں ہے وہ نقطے میں ہے اور وہ نقطہ میں ہے. یعنی وقت کم ہے، پیغام زیادہ ہے، اللہ نے بہت ساری باتیں. اب کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انبیاء کے ذکر جو بیان کیا ہے وہ 27 یا 28 انبیاء کا آیا. گزرے کتنے؟ 1,24,000. تو 1,24,000 میں سے کتنے ہی انبیاء ہیں جن کا ذکر اس طرح سے نہ ہو سکا جیسے ان کا ہوا. میں اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ نہ ہوا کیونکہ میں وہ عالم نہیں ہوں جو کہہ سکے کہ نہ ہوا. وہ عالم ہو سکتا ہے کہ ایک نبی کا ذکر بتا دے، ہمیں کیا معلوم. ظاہری طور پر توجہ میرے ساتھ رکھیے گا کہ جو ذکر ہوا 27 یا 28 انبیاء کا ہوا. یعنی وقت کم ہے اور پیغام زیادہ ہے اور اس پیغام کے اندر ایک ہی پیغام کی 3-4 باتیں کہ جناب موسیٰ نے دعا کی پروردگار میرے سینے کو کھول دے، میرے امر کو آسان کر دے. بھائی اور بھی انبیاء ہوں گے جنہوں نے اس طرح کی کوئی دعا کی ہوگی تو کیا اللہ نے سب کی دعائیں رکھی ہیں، لیکن یہ کسی قابل ہے اللہ نے رکھی ہے. بھائی مجھے نہیں معلوم کیا حکمت ہے، لیکن جملے پہ غور کروانا چاہتا ہوں کہ جناب موسیٰ کہہ رہے پروردگار میرے امر کو آسان کر دے، میرے سینے کو کھول دے، اور اس کے بعد ایک وزیر میرے لیے قرار دے اور وہ میرے اہل میں سے ہونا چاہیے اور وہ میرا بھائی ہارون ہونا چاہیے، کوئی اور نہیں ہونا چاہیے. بھائی موسیٰ اتنی ساری باتیں بتا رہے ہیں تو وزیر بھی خود بنا لے. بھائی جب آپ کو پتا ہے کہ اسی کو ہونا چاہیے، جب آپ کی تمنا یہی ہے، جب آپ اللہ کو 2-4 آپشن نہیں دے رہے، ایک ہی آپشن دے رہے ہیں اور اسی کو بنا اور اللہ نے بھی بات کو اسی کو قرار دیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اے موسیٰ جب سب معلوم ہے تو اس کے بعد وزیر بھی خود بنا لیجیے. کہا نہیں، بتلانا یہی تھا کہ بنانا میرا کام نہیں ہے، بنانا اس کا کام ہے، بنانا میرا کام ہے. اب اگر کوئی آئے اور آ کر موسیٰ کے نبی سے یہ پوچھے اسے آپ نے اپنی مرضی سے بنایا یا اللہ کی مرضی سے، نہ وہ محمد کو جانتا ہے نہ وہ موسیٰ کو جانتا ہے. نہ اس کو گزشتہ انبیاء کا معلوم ہے نہ اس کو آئندہ ہے، حجتوں کا کچھ معلوم ہے. جو آتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی کو میرے ساتھ قرار دے. اب اللہ نے قرار بھی دیا اور اپنے بھائی کو لے کر گئے اور تکلیف کی. اور تکلیف کے بعد ظاہر ہے آپ سب اس کو جانتے ہیں کہ اپنے سارے واقعات پیش کر سکتے، لیکن بھائی کو اپنے ساتھ رکھا. بھائی ان کا اہل بھی ہے اور ان کا وزیر بھی ہے. سرور کائنات نے اعلان کیا سرکار رسالت مآب نے ذات الرشیدہ کون ہے جو میری مدد کرے گا، جو میری مدد کرے گا، میرا وزیر ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا.
تو اب کہا جناب امیر کھڑے ہوئے کہا میں مدد کروں گا. کمال یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ پڑھنے والے ذرا سا غور تو کریں. واہ 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 خلافت کی بحث کرنے والے ذرا سا غور تو کہہ رہے ہیں بھائی، واہ کہ واہ آپ پریشان ہیں تو کس بات میں ہیں؟ رسول کہتے رہے ہیں کہ جو مدد کرے گا وہ ہوگا. واہ 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 اٹھیے مدد کیجیے. آپ کو کیا کسی نے روکا ہے؟ اٹھیے اور مدد کیجیے. آپ جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں کی بات کا؟ اور اگر جواب دے رہے ہیں تو کہاں ہے؟ جب نہیں ہے تو ایک ہی بچہ جواب دے رہا ہے اس کے کہہ رہا ہے رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کی نصرت کروں گا. ہمارے سارے محترم کمال یہ ہے کہ دو لفظ ہیں. اب یہ خطابتی طور پہ جملہ سن لیجیے سارے محترم کہ دو لفظ ہیں، ایک ہے جانشینی اور ایک ہے نصرت. دو لفظ ہیں، جانشینی ہے ایک ہے نصرت. جانشینی کیا ہے کہ کسی کی جگہ پر بیٹھ جانا. نصرت کیا ہے کسی کی مدد کرنا. لیکن اگر ذرا سی زحمت کیجیے تو ان میں تھوڑا سا معلومی سے ایک فرق ہے. نصرت کی جاتی ہے کھڑے ہو کے، جانشینی ہوتی ہے بیٹھ کے. کھڑے ہو کے کی جاتی ہے، جانشینی بیٹھ کے کی جاتی ہے. رسول اللہ کہہ رہے ہیں کون ہے میری نصرت کرے گا؟ علی کھڑے ہو رہے ہیں، نبی کہہ رہے ہیں علی بیٹھو. اگر اپنے منہ سے اگر جملہ نازی کہیں تو کیونکہ نبی کا جو فعل ہے وہ سنت ہے، نبی کا جو فعل ہے وہ حجت ہے. بھائی ایک بچہ کھڑا ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میں مدد کروں گا. رسول یہ نہیں کہہ رہے کہ ہاں تم مدد کرو یا کوئی اور جملہ. رسول کہہ رہے ہیں تم بیٹھو. رسول بٹھا کے بتا رہے ہیں کہ نصرت کے لیے یہ نہیں کھڑا ہوا کرے گا اور میں اسے اپنی جگہ پہ بٹھاؤں گا. نصرت ہے اور جانشینی ہے. کیا کہہ رہے ہیں بھائی، واہ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف ایسا ہی رسول بھیجا جیسا ہم نے فرعون کی جانب بھیجا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب رسول خدا کی تشبیہ دی گئی کہ یہ ویسے ہی رسول ہے جیسے جناب موسیٰ تھے. اب اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں بہت ساری حکمت ہے. کچھ واقعات تاریخ کے ایسے ہیں کہ میں یہاں سے بیان نہیں کر پاؤں گا کہ حضرت رسول خدا نے جو ارشاد فرمایا کہ میری امت میرے بعد وہ کرے گی جو بنی اسرائیل نے اپنے نبی کے ساتھ بنی اسرائیل کی امت نے کیا کیا. اب دیکھیے اگر میں تو وقت ہوتا تو میں پیش کرتا، لیکن بس ایک جملہ کہہ کے میں حاضر ہو جاتا ہوں کہ جناب موسیٰ فرعون سے بچا کے لائے اور اس کے بعد جناب موسیٰ جب مقام وقت آیا تو اپنے آخری وقتوں میں ایک وصیت فرما کر گئے کہ میرے بعد تم سب غلام ہو جاؤ گے اور تم سب پہ قابض ہو جائیں گے. تو جناب موسیٰ کی امت نے کیا کیا یہ آپ دیکھیے. بجائے فقط اس کے نبی کی زندگی کے بعد بلکہ نبی کی زندگی میں دیکھیے انہوں نے کیا کیا. یعنی نبی کہہ رہے ہیں کہ دریا سے پار ہو جاؤ، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں پھنسوا دیا. آگے دریا پیچھے فرعون. اب ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ اچھا جناب موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی اس طرح سے ہوا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام نے وصیت کی کہ میرے بعد تمہارے اوپر مٹی غالب آ جائیں گے اور اس کے بعد تمہارے نجات رہندہ جناب موسیٰ ابن عمران ہوں گے. اب تاریخ لگتی ہے کہ کم از کم 80 موسیٰ ابن عمران جناب موسیٰ سے پہلے ہوئے. 80 موسیٰ ابن عمران جناب موسیٰ سے پہلے ہوئے. بچہ ہوتا نام رکھتے عمران، اس کے ہاں بچہ ہوتا نام رکھتے موسیٰ. آگے نجات رہندہ ہمارے گھر میں ہو. جناب یوسف علیہ السلام یہ کہہ کر نہیں گئے تھے کہ تم ملان بنا لینا، بلکہ بتا کر گئے تھے کہ ہوگا. یعنی بھیجے گا اللہ، تمہیں بنانے کا حکم نہیں دیا گیا، تمہیں صرف انتظار کا حکم دیا گیا ہے. جو جنہوں نے انتظار نے تمہیں بنا لیا. اب لکھنے والے نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جناب امام زمانہ کی حکومت اسی طرح سے وہ غائب ہوں گے اور ان کے نام کے لوگ آئیں گے. یہ نجات دہندہ ہمارے درمیان سے ہو. حالانکہ نجات دہندہ تو اللہ کی ایک نعمت ہے، ایک لطف ہے، اور یہ خدا جس کو چاہے عطا کرے اور جس کو بنائے یہ خدا کی ایک سوال کرے محمد رسول اللہ.
نجات دہندہ ہوئے اپنی قوم کے لیے اور اپنی قوم کے فرعون سے نجات دلائی، اور اس کے بعد اگر ان کے حالات پڑھیں تو کیا کیا ان پہ عذاب آئے، بار بار بگڑتے ہیں، بار بار سوارے جاتے ہیں، بار بار بگڑتے ہیں، بار بار سوارے جاتے ہیں۔ میرے سرکار نے فرمایا تم وہ بالکل ان کے نقش قدم پہ چلو گے، اب یہ بگڑنا اور سوارنا ظاہر میں یہاں سے تو بیان نہیں کر پاؤں گا، تو لہٰذا رسول کو کیا فرمایا گا کہ ایسا رسول آیا جیسا موسیٰ کی فرعون کی جانب ہم نے بھیجا۔ اب دیکھیے کیا محترم، قرآن مجید نے جب بیان کیا تو کہا کہ حضرت یوسف کا سورہ ابتدا پہلی آیت کہ ہم تمہیں ایک ایسا قصہ سنائے جو احسن القصص ہے، حسین ترین قصہ، حسین ترین قصہ اللہ نے سنا دیا۔ یقیناً بزرگ تشریف ہے، سب کو معلوم ہے کہ کیا قصہ ہے نبی یوسف کا اور اس میں کتنے کردار ہیں۔ ایک طرف جناب یوسف کے بھائی ہیں، توجہ فرما رہے بھائیوں کی یہ بات ہو رہی ہے نا، جناب یوسف کے بھی بھائی ہیں اور بھی کردار ہے، ایک زلیخا کا بھی کردار موجود ہے اس قصے میں، عزیز مصر کا بھی کردار موجود ہے، بہت ساری چیزیں۔ لیکن جب یہ قصہ سنایا تو کہا احسن القصص، حسین ترین قصہ، قصوں میں حسین ہم آپ کو سنا رہے ہیں، اور کہا کہ ہم نے نبی ایسا بھیجا جیسا فرعون کی جانب بھیجا تھا۔ بھائی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے جیسا مسیح کی جانب بھیجا، یہ اللہ بہتر جانے کہ کیا حکمت ہے، لیکن یہ تو طے ہے کہ اللہ نے ذکر جناب موسیٰ کا بھی کیا، جناب یوسف علیہ السلام کا بھی کیا، دونوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اور ان دونوں کے کیا کیا واقعات ہیں قرآن میں کچھ نہ کچھ اس کے اشارے موجود ہیں۔ سورہ یوسف میں فرمایا، تو آپ ارجان محترم آئیے ذرا سرکار کی زندگی میں دیکھیں، سرکار نے اپنی زندگی میں دونوں نبیوں کی جانب سے بڑے بڑے اشارے کیے، جناب موسیٰ کی جانب کا بھی اشارہ کیا اور جناب یوسف کی قصے کی جانب بھی اشارہ کیا۔ توجہ ہے تو میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ ہے کہ جناب یوسف کا نبی واقعہ سب کو معلوم ہے، میں دوہرانا نہیں چاہ رہا کہ جناب یوسف کے بھی بھائی تھے اور انہوں نے کیا کیا سب جانتے ہیں، اور اس بعد حضرت یوسف کو کس طرح سے حکومت ملی، کس طرح سے وہ بادشاہ بنے، سب کو معلوم ہے۔ جناب یوسف کا ذکر نبی نے بھائیوں کے ذکر کے درمیان نہیں کیا، بھائیوں کی جب بات آئی تو ذکر کیا جناب موسیٰ کا، کیا کہا کہ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ نبی بعدی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں جناب ہارون علیہ السلام کیا ہے حضرت موسیٰ کے لیے؟ بھائی تو ہے، اس کے علاوہ وزیر ہے، اس کے علاوہ خلیفہ ہے، جانشین ہے۔ اگر وہ تو ظاہری طور پہ اپنی حیات میں ظاہر جناب موسیٰ سے پہلے انتقال کرتے، اگر نہیں ہوتا تو جناب موسیٰ کے بعد ان کو اس طرح سے جانشین ہوتے، لیکن زندگی میں ان کے خلیفہ ہیں۔ اور وزیر کہتے ہیں وزن اٹھانے والے کو، بوجھ بانٹنے والے کو، ہاتھ بٹانے والے کو، جو بوجھ اٹھائے اس کو وزیر کہتے ہیں۔ ظاہر بادشاہ مملکت کا ایک ہوتا ہے، لیکن وہ پوری مملکت کو کیسے دیکھے گا؟ وہ کچھ وزیر رکھا کرتا ہے جو اس کے وزن کو، بوجھ کو کم کر دے۔ مثال کے طور پہ خزانے کا وزیر ہے، ایک زراعت کا وزیر ہے، ایک معاشرت کا وزیر ہے، بہت سارے آپ سب بہتر جانتے ہیں کہ الگ الگ وزیر بھائی کیوں رکھے ہو؟ کیا اس لیے کہ اگر سارے معاملات سے ایک شخص دیکھنے لگے تو یہ بہت مشکل ہے ہمارے لیے، یہ دنیا کی بات کر رہا ہوں، لیکن پیغمبر والا معاملہ الگ ہے، وہ وزارت الگ ہے، اور جو فرمائے گا تو کہا کہ جناب موسیٰ نے کہ پروردگار مجھے ایک بھائی ایک وزیر دے دے جو میرے اہل میں سے ہو اور وہ ہارون ہو اور وہ میرا بھائی ہو۔ جناب رسول خدا نے حدیث ارشاد فرمائی تو ایک قید لگا دی ساتھی کہ میری اور علی کی مثال وہی ہے، وہ ہارون اور موسیٰ کی تھی، سوائے اس کے کہ میرے ساتھ کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یا رسول اللہ، جناب موسیٰ کے لیے جناب ہارون فقط ان کے بعد والے نبی نہیں تھے، جانشین بھی تھے، وزیر بھی تھے۔ اس کا مطلب ہے رسول کا قید لگانا یہ بتا رہا ہے کہ فقط نبوت کا انکار ہے، نہ جانشینی کا انکار ہے، نہ امارت کا انکار ہے۔ جیسے موسیٰ کے بعد ہارون ان کے وزیر، ایسے نبی کے بعد علی ان کے وزیر۔ تو جناب موسیٰ کا جب ذکر فرمایا تو اس شان سے بتایا جناب رسول خدا نے کہ میری علی کے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی نسبت
खलीफा होगा तो रसूल तो खिलाफत दे रहे हैं, कोई लेने नहीं आया, बाद में शिकायत ना करे। क्या कहेंगे, वाह वाह वाह। रसूल दे रहे हैं, खुद कह रहे हैं, खुद फरमा रहे हैं, ज़माने मुबारक से इशारा कर रहे हैं कि जो मेरी मदद करेगा वो मेरे बाद जानशीन होगा और खलीफा होगा। अब देखिए ज़ाहिर मोहतरम, इस्लाम परवरदिगार आलम ने एक दीन पसंद किया, उसका नाम है इस्लाम। उस इस्लाम में बहुत सारी चीजें हैं, इबादत का एक सेक्शन है पूरा। अगर आप उस तरफ जाइए तो आपको पता चलेगा कि इस इबादत का ये सवाब है, इस इबादत का ये सवाब है। खुद ईमान लाने का एक सवाब है और ईमान ना लाने का एक अज़ाब है। सबका मैं जिक्र नहीं कर सकता हूँ, आगे जाना तो तर्जुमान मेरे साथ रखिएगा। लेकिन एक बात तो तय है, मैंने पूछा, सब बुजुर्ग है, मैंने पूछा किसी से कि जनाब मुझे बताइएगा कि नमाज पढ़ने का कितना सवाब है। उन्होंने कहा भाई इतना सवाब है या नहीं है? सबको ईमान है ना। तो मैंने कहा भाई किसी को मिला? आपने कहा कि भाई मिला तो यकीनन है, लेकिन हमने देखा नहीं। वाह 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 वाह। आपको कैसे पता चला कि है? आपने कहा ऐसे पता चला कि रसूल का वादा है और रसूल झूठा वादा नहीं किया करते, है या नहीं है? अगर रसूल खुदा का खास्ता मामला तसव्वुर ही नहीं है, कम से कम उनका उम्मती होते हुए तो कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। लेकिन एक बात करने के लिए, मुकदमा कायम करने के लिए कि अगर अस्तगफिरुल्लाह कोई ऐसा इम्कान मौजूद हो कि रसूल वादा वफा न करते हो तो क्या होगा? तो मसला ये आ जाएगा कि अगर नबी वादा वफा ना करे तो उम्मत कैसे अमल करेगी? उम्मत अमल कर रही है नबी के कहने पर, यानी अमल हो रहा है उनकी ज़बान पर। ऐसी मुबारक ज़बान है, ऐसी तैयब और ताहिर ज़बान है, ऐसी पाकीज़ा और मुक़द्दस ज़बान है कि अपने दुश्मनों से, काफिरों से कहलवा लिया कि आप झूठ नहीं बोला करते, आप सादिक हैं, आप अमीर हैं। बल्कि अगर हम देखेंगे पहाड़ के पीछे आप कहते हैं कि लश्कर है और हम जाकर देखें कोई लश्कर ना हो तो हम कहेंगे कि हम अंधे हैं। तो अब मेरा नबी दावत इस्लाम के पहले दिन कह रहा है जो मेरी नुसरत करेगा मैं उसे जानशीनी दूंगा। अब अगर नबी जानशीनी ना दे भाई वाह वाह तो वाह। दुनिया कहेगी कि जो अपने भाई से वादा पूरा ना करे किसी और से क्या वादा पूरा करेगा? भाई ये बात है ना, नहीं इंसानियत कहेगी है ना, अपने भाई से तो वादा पूरा ना किया गया, उम्मत से क्या वादा निभाए थे? अब समझ में आया कि कहीं अल्लाह ने इस तरह से मुखातिब नहीं किया, लेकिन आए बल्कि में अल्लाह दे रहे या नबी अगर ये ना किया भाई हम तब भाई वहाँ मैंने अब तक साल था भाई कैसे नहीं पहुंचा? नमाज पहुंचा दी, रोजा पहुंचा दिया, हर कोई ज़कात सारी मदद सब कुछ पहुंचा दिया, पूरा दीन नबी ने पहुंचा दिया, अल्लाह तेरे कुछ नहीं पहुंचाया। क्यों? इसलिए कि आपके वादे पर ही तो भरोसा है, पहले दिन का वादा अगर ना निभाए जो यहाँ तक मेरे साथ आ गए, वादा फकत नबी का नहीं है, नबी ने अपना वादा निभाया, अली पर भी लाजिम है कि अपना वादा निभाए। तो दावत नशीरा से देखते चलिए, बदर हो, उहद हो, खैबर हो, खंदक हो, तो ये सवाल न करिएगा कि जब सब चले गए अली भी आ गए, भाई अली का वादा है, किसी और का वादा नहीं। किसी और का वादा ही नहीं है, किसी से क्या शिकवा कीजिए? क्या कहेंगे, वाह वाह। जिसका वादा है वो आएगा नुसरत की, हर मैदान पर, हर कदम पर, हर जगह पर खड़े होकर आएगा नहीं है। तो जनाबे रसूल खुदा ने क्या फरमाया कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ, अली उसका दरवाजा है। यानी कि जो मुझ तक पहुंचना चाहे वो अली के जरिए से आए, है या नहीं है? अजीब बातें हैं कि किस तरह से बनाने में नुसरत की जाहिर है वक्त नहीं है कि मैं कुछ पेश करता, लेकिन एक जुमले के लिए हवाला देना है। बात यहाँ तक आ गई है तो जुमला ले लीजिएगा कि जब खैबर का मकाम आया, ये खैबर में इसलिए पेश कर रहा हूँ कि सरकार ने लोगों को मोहलत दी कि जाइए आप जाइए,
जहां فتح کر لیجیے، لیکن نہیں ہو سکا میں کیا کروں؟ نہ میں کسی کو اجرت دلوا سکتا ہوں نبی سے، نہ میں کسی کا آجر اللہ سے کام کروا سکتا ہوں، ہے یا نہیں ہے؟ لیکن تاریخ میں تو گئی کا، تاریخ میں سب گئے پلٹ کر آ گئے۔ دیکھیں بہت سارے موقع خندق سے سرکار نے کہا کوئی ہے تو جائے مقابلے پر، جناب امید میں کھڑے ہوئے، رسول خدا نے پھر بتایا اب میں کیا کروں؟ لیکن رسول بتا رہے ہیں باہر نصرت کے لیے جناب امیر کھڑے ہوئے۔ اسی طرح خیبر میں ایک الگ بات ہوئی کہ آج نصرت کے لیے بھی کھڑے نہیں ہوئے، آج نصرت کے لیے جناب امیر کھڑے نہیں ہوئے اس طریقے سے جیسے ارجن میں ہوتے ہیں۔ تو سرکار نے فرما دیا تھا کل میں اللہ نصرت ہوں گا، جو چٹان ہوگا غیر فردار ہوگا، اللہ رسول کا مرید ہوگا، اللہ رسول کا محبوب ہوگا، اللہ اس کے ہاتھوں پر فتح دے گا، کل میں ایسے کو علم دوں گا۔ اگر کل آئی تمام نے رات بھر انتظار کیا، اب میں کروں تو کیا کروں؟ لوگ پوچھتے ہیں یہ شوکیداری کہاں سے ہوگا؟ آئیے خیبر میں دیکھیے شوکیداری کہاں تھی۔ بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ آج جیسی تمنا ہوئی ایسی کبھی نہ ہوئی، اس کا مطلب ہے علم کی تمنا کرنا صحابہ کی سنت ہے۔ کوئی آگے ہم سے یہ نہ پوچھے علم کیوں کھاتے ہو، صحابہ کی فقط سنت ہے کہ تمنا ہے۔ اور کہا رات رات بھر ہم جاگتے رہے، کلوٹیں بدلتے رہے، آج علم کھانے مل جائے۔ لیکن سرکار آگے سوال کہہ رہے ہیں کہ علی کہاں ہے؟ بہت سارے چہروں پہ شاداب جی آئی ہو کہ اب تو ہے ہی نہیں، اب وہ مدینے میں ہے یا خیبر میں ہے یا دوسرے خیبر میں ہے، مجھے اس سے بحث نہیں۔ ایک بات کرتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ اے رسول ناز علی مظہر الابرار، ندا دیجیے علی کو، وہ عجائب کو مظہر ہے، ہے یا نہیں ہے؟ تو میں جو پروردگار یہ علی کو ندا کیوں دی جا رہی ہے، علی کو کیوں بلایا جا رہا ہے؟ بھائی نہیں ہے کسی وجہ سے، معجزہ بھی ہونا ہے نا، مظہر العجائب ہے، تو کوئی اور معجزہ کر دے خیبر میں کسی اور معجزے سے پتہ ہو جائے۔ بھائی خیبر میں کم معجزہ کبھی میں نہیں دکھائے، اور یہ نہیں کہا کہ یہ میری قوت ہے، یہ نہیں کہا کہ قوت ربانی ہے، تو خود ہی کوئی معجزہ دکھا دے۔ آج تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ندا دو ان کو بلاؤ، کیا اس لیے کہ اس نے وعدہ کیا تھا نصرت اس کا کام ہے۔ پتہ چلا جب مدد چاہیے ہوگی علی کو بلایا جائے گا۔ اگر نبی اپنی مدد کے لیے علی کو بلا سکتے ہیں تو میں جیسا علی کو نہیں بلا سکتا۔ جشن ہے سرکار نے برابر رکھنے لگایا۔ اب یہ نہیں کہ رکے انتظار کریں کہ ابھی تو لگا ہے، کوئی وقت لگے گا تب یہ بہتر ہوگی نہیں، بس سرکار نے کہا جاؤ ابھی روانہ ہے، ہے یا نہیں ہے؟ ظاہر وقت کم ہے، توجہ رکھیے گا۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار جناب امیر چلے اور ایک مرتبہ حضرات اگر مزاج علی کی نفاستوں کو گرا نہ مجھے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے گا۔ میں بس بہت زیادہ میں آپ کو جملہ نہیں دوں گا، دو چار جملے اور ہیں تاکہ ایک سزا پر علی آئے اور آ کر گئے اور خبر ظاہر آپ سب جانتے ہیں کہ کس شان سے خبر ہوتا اس شان سے کی کہ بادشاہ دو انگلیوں کو جناب امیر نے اٹھایا ہے اور اٹھا کر خیبر کے پیچھے خندق ہے، خندق میں کود گئے تو لوگ بھاگے بھاگے آئے، یا رسول اللہ علی نے تو دروازہ ہاتھوں سے اٹھایا علی نے تو ہاتھوں پہ دروازہ اٹھا لیا، تم ہاتھ دے کر آئے ہو۔ اور جا کر دروازے کو اب 2 انگلیوں کو اٹھایا، پورے پنجے کو اٹھایا۔ آپ تحقیق کر لیجئے اور دیکھ لیجئے کہ 40 آدمی نہ ہلا سکتے ہوں اور 70 آدمی اس کو اٹھاتے ہوں، کیا کیا معاملات تھے اس دروازے کے۔ لیکن وہ جو بھی دروازہ ہو
देखे, अली के पाँव नहीं देखे, जाओ जाकर पाँव देख लो। भाई नबी की बात मानना, नबी की इताअत करना इबादत है, नबी की बात मानना सवाब है। समझो मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, नबी की बात मानना सवाब है। जो गए और जाकर अली के पाँव देखे, सवाब कमाया या नहीं? नबी की इताअत की, इबादत की, नबी की तवज्जो के साथ है नहीं। तो नबी कह रहे हैं कि जाओ जाकर देख के आओ। अब समझ में आया कि जिन्हें अली की कोई शान हजम न होती हो, उन्होंने भी लिखा अली का चेहरा देखना इबादत। उन्होंने लिखा ऐसा ना रसूल कहे पाँव देखना है। भाई वाह 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 वाह। यही मेरा सवाल करने वाला इंसान। मुशर्रफ कहेंगे अली, इसलिए कि वादा है अली का। और क्या कहा कि ला उतियना रायतन रद्दन रजुलन, मैं अलम दूंगा रजुल को। अजीम लफ्ज़ है, इसकी तफसीर फिर कभी सही वक्त बिल्कुल खत्म हो गया कि मैं आज अलम दूंगा, मर्द को दूंगा। जाहिर है कि अलम की एक तारीख है, अंबिया के दौर से होता हुआ अलम आया है और अलम तक पहुंचा है, और मर्दों के हाथों से आया है तो हाथ को मिलेगा। या रसूलुल्लाह आज तक भी तो आप दे रहे थे, तो आज तक दे रहे थे, वापस दे दिया। आज लफ्ज़ अलग है, ना औरती होना, आज मैं अता करूंगा। देने में और अता करने में फर्क है। वाह 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 वाह। भाई मैंने ये शादी अज़ब दी अपने किसी भाई को, और मजलिस के बाद ये भी किसी को कोई एतराज नहीं। वाह वाह। मैंने ये उतारी और नकी भाई को हदिया कर दी, अता कर दी। वाह वाह वाह। अब अगर मैं उनसे मांगूंगा, मेरी चीज है, लेकिन अगर इनसे मैं मांगने लगूंगा तो सब आगे कहेंगे कि भाई थोड़ा तो दर्द रख लिया होता, जब दे दी थी तो वापस क्यों हुई? मैंने कहा थोड़ी देर पहले भी तो दी थी, वापस दी थी, आपको एतराज न हुआ। आपने कहा दी थी, अता नहीं की थी। अता करनी है, ये पाने वाले की मिल्कियत है। नहीं है, तवज्जो फरमाइएगा। अगर मैं कहूँ आप मेरी बात हरगिज़ ना माने, लेकिन कुरान कह रहा है इन्ना आतैनाकल कौसर, हमने आपको कौसर दिया नहीं, अता कर दिया। कौसर है रसूल की मिल्कियत। वाह वाह वाह। तफसीर का वक्त नहीं है कि कौसर क्या है, आगे चलिए। जनाब सुलेमान को एक हुकूमत अल्लाह ने दी और कहा है सुलेमान की हमने तुम्हें अता की। अब मशरिक में जाओ या मगरिब में जाओ, तुम्हारी मुमलकत है। कितनी आयात कुरान मजीद में मौजूद है कि देना और है, अता करना और है। दे के वापस लिया जाता है, अता करके वापस नहीं लिया जाता। कल तक अलम दिया गया था, वापस ले लिया। आज अलम अता हो रहा है। अलम सिर्फ अली वालों के घर पे नजर आए। आज ना करना, अलम अली की मिल्कियत है, अली वालों के पास। भाई वाह कयामत तक करने वालों के पास मिलेगा। इसका अदब है कि मौला अबुल फजल अब्बास का जुमला कहूँ, अगर आपकी बहुत बेजार है कि जुमला कहूँ, फिर मैं मसाइल की तरफ आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे रोकनी था कि जनाब अबुल फजल के बारे में कोई जुमला जनाब अबुल फजल के नाम के जो आदाब हैं ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आदाब 135 और जनाब अब्बास के 138, 5 अदद ज्यादा है। तो हमने कहा कि 5 के अदद का फर्क है और 5 अदद आगे हो गए। तो ये क्या मामला है कि उलमा ने लिखा कि जनाब अगर आप गौर करिए तो जो लफ्ज़ बाब है, दरवाजा, बे के अदद 2, अलिफ का अदद 1, फिर बे के अदद 2, ये होता है 5। अगर हुसैन के नाम के साथ बाब लगा दो तो ये हो जाता है बाबुल हुसैन। इसके अदद बन जाते हैं 138। अब्बास के नाम के अंदर हुसैन का दरवाजा होने चुका है। अब मैं क्या कहूँ कि कुरान का हुक्म है कि जब घरों में दाखिल हो तो दरवाजे से दाखिल हो।
کہہ رہے ہیں بھائی؟ کیا شان ہے مولانا صاحب کی شان میں سلوات پڑھیں گے اس لیے کہ جس طرح سے نبی کے علی ہیں انا مدینہ کے لوگ علی بابا علی میرا دروازہ ہے رسول تک اگر آنا ہے تو علی کے سہارے سے آؤ اور اسی طرح اگر حسین تک پہنچنا ہے تو جناب عباس کے روزے سے ہوتے ہوئے شہزادی کونین نے ایک زائر مستقل کے خواب میں آ کر کہا کہ تو میرے بیٹے کی زیارت کو نہیں آتا طرف رونے لگے پریشان شہزادی روز میں بات دے رہا حسین کی زیارت کرتا کہا تو میرے بیٹے حسین کی زیارت کرتے ہوئے میرے بیٹے عباس کی زیارت نہیں کرتے اللہ اکبر آپ کی آوازیں بلند ہو میری آپ کی آوازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں انشاءاللہ پھر کبھی دیگر باتیں لیکن جب عزاداروں کی آنکھوں سے آنسو آ گئے تو مولا کہتے ہیں کہ فضائل میں یقیناً مولا ان پر نگاہ رحمت کرتے ہیں یقیناً نظر کرم کرتے ہیں کہ جو مولا کے نام کے بالا سے بلند گریا کرتے ہیں میرا سابق نماز نماز میں دعا دیتا ہے کہ جو مولا کے نام پر ہوتے ہیں یقیناً آپ ایک خاص تعلیم کے حوالے سے ذہن میں اپنے رکھتے ہوں گے میں آ رہا ہوں لیکن یہ جملہ یہاں تک آگے ہم تک کہتا ہے مولانا محترم کہ جناب اگر فضل عباس کے نام کا جب گریا ہو تو دو شہزادیوں کو لازمی ان کا پرسا دے امام زمانہ میں تو لازمی دے لیکن دو شہزادیوں کو اس لیے دو شہزادیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں میں گریا نہیں کیا پہلی شہزادی وہ ہے جن کا نام ہے جناب زینب جنہوں نے اپنے والد محمد پہ گریا نہیں کیا دوسری شہزادی کے نام سے جناب عمر بنی جس نے اپنے بچے کا گریا نہیں کیا جب کوئی آیا کہا مجھے حسین کا بتا دو جب ہمیں فضل عباس میں گریا کرنا ہو ضرور اپنی بارگاہ میں اپنے دل میں دعا کیا کرے کہ شہزادی زینب اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے شہزادی عمر بنی ہم سے راضی ہو جائے ہائے یہ عباس کے لیے ایک جملہ عجیب میں نے کتاب میں دیکھا کہ ایک شاعر نے شعر لکھا اور مصرع صرف ایک کہا کہ روز عاشور حسین عباس کی پناہ میں تھے یہ جملہ تو میرا مصرع تو لکھ دیا لیکن پریشان ہوا کہ نظارے کے والے صاحب ٹھیک کبھی میں غلط کبھی اور سو گیا آپ نے دیکھا کہ نظارے وہ عبداللہ حسین خود آئے ہیں اور آتا کہتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک نہیں تھا بلکہ امام صاحب خود ڈال دیا کہ لکھو جب نیروں کی بارش ہو رہی تھی حسین عباس کی پناہ میں اللہ اکبر اللہ سبحانہ وتعالی اسی عباس کی بہن امام حسین کا یقیناً آپ بڑے شان و شوکت کے ساتھ کریں گے یقین نہیں آتا کہ ابھی تو پہلی محبت آئی تھی اور ابھی ہم چہروں کے وقت ہی پہنچ چکے ہیں بس اللہ تعالیٰ نے چاہے میں تاکہ دنیا ہو جائے کہ اس شہزادی کو رہائی ملی ہے کہ جملہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ جسم تو رہا ہو رہا ہے لیکن زینب کی روح ابھی بھی قید ہے اس لیے قید ہے اس لیے کہ جس کو رہائی کا سب سے زیادہ ارمان تھا جو بچی روز پوچھا کرتی تھی تو بھی اماں ہم کب آزاد ہوں گے ہم کب اپنے گھروں کو جائیں گے آج رہائی کا وقت تو آ گیا لیکن شکیرہ بات تو آ کر نہیں پوچھتی بس وہ چاہتے ہیں کہ نہ جانے کیا عالم ہوا ہوگا ذرا سا آنکھیں بند کیجیے اور تصور کیجیے بہت مشکل ہے یہ سمجھنا اور تصور کرنا لیکن اپنی اپنی حد تک انسان کوشش کرے کہ دراصل یہ تو سمجھے کہ اگر دیش میں کوئی چھوٹا معصوم بچہ شدت مسائل کے بعد جن کا گزر جاتا ہوگا جو اولاد والے ہیں وہ ایسا نہیں ہے اور جن کو نہیں بھی بڑھانے والے اولاد ادا کرے ارے کیا غربت ہے حسین کی بیٹی کی ارے یہ جانو کیا عالم یہ ہوگا کہ جب ساری بیویاں تیار ہو گئی اور ساری بیویاں آگے چلنے کے لیے تو مولا سجاد نے کہا سب آگے لیکن میری اماں
کربلا کی جانب روانہ ہوا. بس آخری دو چار جملے خبر مولا کی گریہ کرنے کے لیے دو چار جملے. جب یہ کربلا کی جانب روانہ ہوئے تو لکھنے والے نے لکھا کہ کربلا میں یہ قافلہ پہنچا ہے. اس سے کچھ پہلے مولا جناب جابر بن عبد اللہ الانصاری کو لکھا ہے کہ وہ مولا کی قبر پر موجود ہے اور اس عالم میں موجود ہے کہ جابر کا حال غیر آئے ہیں اپنے حسین کی قبر پر اور کہتے ہیں کہ اے حبیب آج سلام کو جماعت سے مجھے نہیں معلوم کہ کیا کیا باتیں ہوئی ہوں گی آقا و اعلان کے درمیان, لیکن جانے میں بڑی باتیں کرتے ہوئے کہا کہ ارے آپ وہ ہیں جو سلام کا جواب دیا کرتے ہیں, لیکن ہائے آپ کے ساتھ تو یہ عالم گزرا کہ آپ کے جسد مبارک پر لوگوں نے ظالموں نے گھوڑے دوڑا کر آپ کی ہڈیوں پر کیا کیا باتیں ہوئی ہوں گی اور کس طرح گفتگو ہوئی ہوگی. لیکن ایک وقت آیا کہ جب جابر کے غلام نے کہا کہ اے میرے آقا میں دیکھ رہا ہوں دور سے ایسا لگتا ہے کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے. جابر نے کہا جلدی جا کر دیکھو اگر یہ ہمارے معلومات کا قافلہ ہے, ہمارے سارے والوں کا قافلہ ہے تو ہم ذرا اپنے سروں کو چھپانے کے لیے کوئی جگہ دیکھیں. یہ غلام گیا اور آگے بڑھا اور وہ واپس آیا. آ کر کہا آقا جلدی سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں اور میرا استقبال کریں. امام وقت آ رہا ہے, رسول اللہ کے حکم آ رہے ہیں. ارے حسین کی خبر کو سنو, امام زین العابدین تشریف لا رہے ہیں. جابر بن عبد اللہ الانصاری قبر حسین سے اٹھے اور آگے بڑھے. آگے بڑھ کر امام زین العابدین کو دیکھا. ایک موقع امام زین العابدین نے جابر کو دیکھا, کہا اے جابر کیا یہ آپ ہیں؟ کہا میں ہوں آپ کے نانا کا صحابی, آپ کے بابا کی قبر پر سلامی کو حاضر ہوا. مولا زین العابدین نے کہا جابر میرے ساتھ رسول کی بیٹیاں ذرا قبر حسین کو بس آخری جملہ سننا. زینب امام حسین کی قبر پر کس طرح پہنچی میں نہیں کر سکتا. بس ایک جملہ یاد آ رہا ہے, میں دوہرا دیتا ہوں کہ بیوی زینب ایک مرتبہ مدینہ میں بچپن کا واقعہ ہے کہ مدینہ میں موجود ہے اور ایک ایسی جگہ پر ہے کہ بیوی آرام فرما رہی ہے, لیکن سورج کی کرنیں بیوی کے جسم مبارک کی طرف آ رہی ہیں. مولا حسین آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر ان کا سایہ کیا. بہن کی آواز کھلی, دیکھا بھائی سرانے کھڑا ہوا ہے. ارے بھائی آپ کھڑے ہوئے ہیں, کہا بہن تمہارے اوپر سورج کی کرنیں آ رہی تھی, ہم نے چاہا کہ سایہ کر دیں. کہا اچھا بھائی اگر ایسی بات ہے تو دماغوں میں ایک وقت آئے کہ جب تمہارے سورج کی کرن گر رہی ہو اور زینب کھڑے ہو کر سایہ کرے, لیکن وہ وعدہ یاد آیا کہ 11 محرم میں بھائی ارے بھائی تیرا لاشا منتظر ہے لیکن زینب مجبور. بس یہ جملہ کتنا یاد آیا ہوگا جب چہلم کرنے حسین کا آئی ہے, قبر میں خود کو گرا کے کہا ہوگا اے بھائی مجھے معاف کرنا, اس وقت تو زینب سایہ نہ کر سکی اور اب آئی ہوں تو اس عالم میں آئی ہوں کہ تمہاری بچی کو زندان میں کھو کے آئی. ارے زینب گزر گئی بھائی, زینب لٹ گئی. مجلس کی رسپروزی اور توفیقات میں رحمت فرما, حاضرین مجلس کی رسپروزی اور توفیقات میں رحمت فرما. پروردگار جتنے ہاتھ بلند ہیں مولا پاس میں آگے ہاتھ واپس نہ کریں. جتنے مومن و مومنات بیمار ہیں ان سب کو شفا کلی عنایت فرما. جو مومن بے روزگار ہیں ان سب کو بہترین روزگار عنایت فرما. پروردگار تمام مادی, تمام اوزار, تمام ہر مولا کے چاہنے والے کی خیر فرما. پروردگار تمام مادریوں کی, تمام اوزاروں کی خاص طور پر حفاظت فرما. ہمارے ملک کے حالات اس سے بہتر بنا دے. پروردگار عالم کچھ ایسا راستہ نکال کہ ہم ہر شب و جمعہ اپنے مولا کی فتح زیارت گھروں سے نہ پڑھیں بلکہ ان کے روزہ اقدس کو جا کے انشاءاللہ حاضری کیا کریں. ہمارے وہاں کوئی ایسا راستہ نکال دے کہ ہمارے لیے عالمہ کی زیارت کے انتہائی آسان ہو جائیں. ہمارے وہاں ہمارے وقت کے امام کا ضرور فرما. ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما, ایسے اعمال کی توفیق دے کہ ہمارے وقت کے امام ہم سے راضی ہو
ہو جائے، زیادہ سے زیادہ جلانے کی توفیق عطا فرما. بس اے اللہ الذی ظلم حیا من قلبی ان قلبون ما قبل حسین.